کا آغاز آج ہوگا آیت نمبر 24۔ جی آگے 24 سے جو نیچے ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ أعوذ باللہ من بالله الشیطان من الرجیم۔ الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، سبق ہمارا میرا خیال ہے نیچے ہے، اور لیکن اس کو بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ دو آیات جو ہیں اس کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کا، اگر ان کو الگ پڑھیں گے تو ممکن ہے ان کی سمجھ نہ آئے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو دیویاں بنا لی ہیں، جو ان میں سے لات، منات اور عزا، اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ جو ایک تو یہ ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تم نے اور جو خرابی کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے لڑکیوں کو پسند کرتے ہو، اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو روایت تمہارے ہاں چلی آ رہی ہے کہ تمہارے باپ اور دادا انہوں نے ان کے نام رکھ لیے تھے، اور ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ لے سکتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ماد اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ایک گمان کی، وما تهوى الانفس، اور اس کی جو ان کے نفس چاہتے ہیں۔ تو نفس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، لہذا یہ یا اس کے علاوہ جو تمہارے نفس چاہتے ہیں وہ سب اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الگ ہے۔ تو وہ کہاں پر پتہ چلے گا اس ہدایت کا؟ کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ اب اس کے ساتھ ملاتے ہیں ان دو آیات کو جو اس رکوع کی رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ کیا کہہ لیں، یا یا کہہ لیں۔ للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے ہے ما تمنا، جو وہ تمنا کرے۔ یہاں ایک سیکھنے والی بات یہ ہے کہ تا پہلے آ گیا ہے، تو تا چونکہ نشانی ہوتی ہے مضارع میں کس کی؟ جی مونس کی مؤنث کی ہو سکتی ہے یا حاضر کی سے ہو اور سکتی ہے حاضر کی۔ جی، جی ہاں جی، تو کی ہو سکتی ہے، یا تو عورت کی، یا وہ عورت، یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس کا جی ترجمہ اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ یہ اس کا اصل لفظ ہے۔ جس طریقے سے نجینا کا لفظ آتا ہے تو وہ بھی نجات اصل لفظ ہے جی۔ جی تو جی یہاں بھی یہ ہے کہ للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو ایک آزادی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اس دائرے کے اندر رہے گا تو ایمان کے اندر رہے گا، اگر اس دائرے سے باہر نکلے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود جو مقرر کی ہوئی ہیں اس سے تجاوز کر جائے گا، وہ کیا آ جائے گا؟ طغا، سرکشی کے اندر آ جائے گا۔ اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا انسان کے لیے ہے
جو بھی وہ تمنا کرے، تو جواب اس کا کیا ہے؟ نہیں. نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے تو ایک حدود و قیود ہیں، اس کے لیے یقینی طور پر جو وہ تمنا کرے وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو ہے اگر کرے گا تو وہ کفر کی طرف، شرک کی طرف جائے گا. اب وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ اپنا تسلط اور اپنی حاکمیت اور اپنی جو الوہیت ہے اس کو یہاں بیان کر رہا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آخرت کا جہان، جہاں کہہ لیں، والأولا، اور یہ پہلا جہان. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. تو فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے آخرت، والأولا، اور پہلا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. ہم اس کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں آخرت کی دنیا اور یہ پہلی دنیا. دوسرا ہے آخرت کا جہان اور یہ پہلا جہان. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. تو اب اس کو کر لیتے ہیں الگ سے، اس لیے کہ آگے پھر جی. اور چیزیں آ رہی ہیں. تو ترجمہ کریں جی. ام للانسانی، یا انسان کے لیے کیا وہ ہے انسان یا کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، سوالیہ انداز میں کرنا ہے جی. یا انسان کے لیے ہے ما تمنا، جو بھی وہ تمنا کرے. جو بھی وہ اس نے تمنا. تمنا کی یا جو بھی وہ تمنا کرے. تو جواب اس کا ہے کہ نہیں، انسان کے لیے وہ نہیں ہے جی. اگر تمنا کے پیچھے چلے گا تو برباد ہو جائے گا. وہ لات اور منات اور عزا اور اس کے علاوہ جو بھی پیر فقیر آستانے ادھر ادھر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو دوبارہ کرتے ہیں، ام للانسان ما تمنا جی. یا یا انسان کے انسان کے لیے لیے ہے ہے جو جو وہ بھی وہ تمنا تمنا کرے. کرے. جی، یا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے، وہ تو نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہے وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، تو اور اللہ ہی اللہ کے ہی کے لیے ہے لیے ہے آخرت کا جہان. آخرت کا جہاں. بالکل جی. اللہ چونکہ پہلے آ رہا ہے، اور یہ اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، مبتدا اور خبر. یہ عام طور پر ہم نہیں استعمال کرتے کہ یہ مشکل چیزیں ہیں. تو جب شروع کے اندر لفظ آ جائے تو اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟ آخراتو آخرت کا جہان. آخرت کا جی، جہاں. الآخراتو آخرت کا جہاں، والاولا، اور یہ پہلا جہان. پہلا جہاں. اور یہ پہلا جہان. یہ پہلا جہان جو ہے یہ اصل میں تیاری کے لیے ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی. کھیتی ہے. کھیتی ہے. بیج یہاں بوئیں گے اور آخرت میں جا کے اس کھیتی کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے. کاٹے. اور یہ دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و اللہ. تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی. چلیے اب اگلی بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ 3 آیات ہو جائیں گی اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ترجمہ پڑھائیں اس کا. اب لفظ آ رہا ہے وَقَمْ مِم مَلَکٍ جی. اب ترجمہ اس کا کیا ہے کہ کتنے ہی فرشتوں میں سے. اب ملوک نہیں آیا یا ملائکہ نہیں آیا، عربی کے اندر ایسے ہی ہے. تو کم جب آ جاتا ہے، کتنے ہی ہیں فرشتے، یہ ترجمہ ہو جائے گا. کتنے ہی ہیں فرشتوں میں سے، یا بلکہ اچھا یہ ہوگا کتنے ہی ہیں فرشتے فی السماوات، آسمانوں میں. آسمانوں میں. وہ اللہ کے قریب ہیں. تمہارے ان بتوں کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کون ہے؟ فرشتے. 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 اور وہ آسمانوں میں ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا حدیث کے اندر کہ وہ جو بیت المعمور ہے
وہاں ہمیں پتہ چلا اس حدیث کے اندر کہ اس میں سے جو فرشتے جاتے ہیں اندر، ہر دن کے اندر 70,000 فرشتے اس کا وہاں عبادت کرتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ جاتا ہے اس کو دوسری بار باری نہیں نہیں ملتا. ملتی. نہیں ملتی. تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ بے انتہا. بے انتہا. جی وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، کیا ہے؟ لا تغنی شفاعتہم شیئا. اب یہاں تغنی کوئی شفاعہ ہے، شفاعتن کیا ہے؟ شفاعتن مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. اور مؤنث یہاں فاعل ہے، تو شفاعتہم ان کی شفاعت لا تغنی نہیں کام آئے گی، کی شیئا کچھ بھی. تو جملہ بنے گا اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ان کے نہیں کہنا، یہاں ممکن ہے ذہن میں آئے کہ ان کی شفاعت، ان فرشتوں کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے. نہیں آئے گی. اپنی مرضی سے اگر وہ کہیں کہ یا اللہ یہ کام کر دے، میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بھئی فرشتوں کو تو اتنا ہی پتا ہے نا، کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ قوم ہے، اس کو تو اس کے اوپر تم عذاب لے آ. جی جی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ذرا یاد کریں. وہ کہا تھا کہ بھئی اس قوم کے اس کے اندر تو وہ بندہ بھی ہے جو یا اللہ ہر وقت تیری حمد بیان کرتا رہتا ہے، تیری لیے نماز پڑھتا ہے، تیرے لیے عبادت کرتا ہے. تو جبرائیل نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کو پتہ نہیں تھا جبرائیل علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اس بندے کو سب سے پہلے عذاب دو، اس لیے کہ میرے قانون کی باہر دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی. تو لہذا فرشتوں کا علم کیا ہوا جی؟ محدود. جی فضا بالکل. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھی انسان سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ بھی فرشتے ہوتے، تو فرشتوں کا بھی علم کیا ہے؟ دیا ہوا ہے، محدود ہے. لہذا ان کی بھی شفاعت اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑے قریبی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی شفاعت بھی کچھ کام نہیں آئے گی. ہاں اللہ مگر من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے بریکٹ میں کر لیں انہیں، اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہوگی، یا اس کے بعد کہ اللہ انہیں اجازت دے گا، یا ازانا کر لیتے دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا، یہ ہے یا یا ازانا ساری جی. یا ازانا ساری. آپ ٹھیک کہہ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، رہنمائی کرتے رہتے ہیں. یا ازان اللہ، مگر یہ کہ اللہ انہیں اذن اجازت دے، لمن یشاء جس کے لیے وہ اللہ چاہے، وَيَرْضَى اور وہ اللہ پسند فرمائے، وہ اللہ راضی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یردا پسند کرے، یہ ترجمہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی. جی. یا راضی کرنا ہے ساتھی اس کے ساتھ وہ راضی ہو. جی، جس کے ساتھ وہ راضی ہو. چلو یہ کر دیتے ہیں، اس کا اصل لفظ آ جائے گا اس کے. تو پڑھیں جی میرے ساتھ. ہم نے شروع سے پڑھنا ہے یا وقام سے پڑھنا ہے؟
वकम से जी जी वकम तो मेरे साथ पढ़ें वकम मिम मलकिन जी जी और कितने ही तर्जुमा फरिश्ते करें हैं और कितने ही फरिश्ते हैं ठीक है फिस समावाति आसमानों में आसमानों में आसमानों में और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं ला तुगनी शफाअतुहुम तर्जुमा करें उनकी उनकी सिफारिश शफाअत काम नहीं काम आएगी। नहीं आएगी उनकी शफाअत कुछ काम जी काम नहीं आएगी शैआ अब तर्जुमा कुछ भी कुछ अब भी मेरे साथ करें ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ उनकी उनकी शफाअत कुछ शफाअत भी काम नहीं कुछ आएगी काम नहीं आएगी। जी उनकी शफाअत अपने इल्म में करना है तो सिफारिश शफाअत ज्यादा बेहतर है उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आएगी इल्ला मिन बादी अन यअज़नल्लाहु मगर मगर इसके बाद के अल्लाह अल्लाह इजाजत इजाजत दे दे। जी मगर इसके बाद कि अल्लाह उन्हें इजाजत दे अपनी पूरी आजाद मर्जी से लिमन यशाउ जिसके लिए वो जिसके चाहे लिए वो चाहे। जिसके लिए वो चाहे जी वो इजाजत देगा तो जिसके लिए वो चाहेगा तो कहेगा कि हाँ भाई आप इसकी शफाअत कर सकते हैं व यरदो जिसके लिए और वो वो चाहे और और जिसके जिसकी लिए वो चाहे और जिसके लिए वो राजी हो कह रहे हैं तो ठीक है जी वो राजी हो जी ठीक है जी जी प्रोफेसर सर। साहब जी अम लिल इंसान है क्या इंसान के लिए मा तमन्ना जिसकी वो तमन्ना करता है यानी जिसकी वो तमन्ना करता है क्या इंसान के लिए वो चीज जरूरी है फलिल्लाह ठीक अल्लाह क्या ही के इसका लिए कर लेते हैं ना क्या इंसान के लिए है जो भी जी वो तमन्ना करे जी जी बिल्कुल करें तरह फलिल्लाह अल्लाह ही के लिए है अल आखिरत आखिरत का जहान वल ऊला और पहला यानी दुनिया का जहान वकम मिम मलकिन और कितने ही फरिश्ते हैं फिस समावात आसमानों में ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ कि उनकी शफात कुछ भी काम नहीं आएगी इल्ला मिम बाद मगर इसके बाद अन यअज़न अल्लाह कि अल्लाह इजाजत दे लिमन यशाओ जिसके लिए वो अल्लाह चाहे वयरदा और जिसको वो पसंद करे या जिससे वो राजी हो बिल्कुल ठीक है जी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अथॉरिटी है वरना तो ये है कि रसूल जितने भी अपने वक्त के थे वो महबूब थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से अपने वालिद के लिए दुआ की तो अल्लाह ने क्या किया मना कर दिया मना कर मना दिया कर दी। जी कहा अपनी तसहीह कर लें और इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या कह दिया कि ये मेरे या अल्लाह अहल में से है ये मेरे घर वालों में से है। जी घर वालों में से है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी भी तसहीह की और बाद में इन लोगों ने तौबा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो यहाँ तक अगर है ऐसी चीज़ तो क्या ये फरिश्ते जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और उनके ऊपर अब बंदे का ईमान हो या ये ज़हन में हो कि वो कोई सिफारिश करेंगे या कोई और कोई चीज़ बल्कि इसको बेशक आप दुनिया मखलूक में से कोई भी चीज़ जी मखलूक में से कोई भी कोई भी कोई भी। चीज़ उसके ऊपर अगर किसी ने सहारा किया हुआ है कि भी ये बंदा मेरी जरूर सिफारिश करेगा एक है उम्मीद है और एक है जरूर सिफारिश करेगा क्यों जी हम्म तो शिरक है वो पहली बात तो ये शिरक हो जाएगा बिल्कुल हाँ ये है कि अल्लाह जिसको इज़्न देगा और जिसके लिए देगा और जिसको वो अल्लाह पसंद करेगा तो ये सारे का सारा दायरा सिमट के एक नुक्ते पे आ जाता है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उसकी चाहत जी क्यों जी ये सारा कुछ पढ़ के तो मुझे ये बताइए कि अपना अकीदा अपना ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर
ٹھیک نہیں ہوا ہمارا؟ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں اور پھر وہ کان کو پکڑیں پیچھے سے، اور مطلب صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ بھی کیا چیزیں ہیں، اور اپنا عقیدہ اپنے عمل اس کے مطابق ہوں، یہ درست کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جی جی اب وہ کون ہے؟ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جی ترجمہ بنے گا ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے ہماری، جی ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہے سہارے اس قسم کے تلاش کرتے، لا یسمون، پہلے بھی آیا تھا لفظ اسماء سمیتموہا، ایسا ہے نا، اسی طریقے سے یہاں اب جی پہلے آ رہا ہے فعل لا یسمون، وہ نام رکھ لیتے ہیں، الملائکۃ مفعول ہے فرشتوں کا، رشتوں کا جی تو بنے گا وہ یقیناً وہ فرشتوں کا نام رکھ لیتے ہیں، تسمیۃ الانثی، عورتوں کے نام جیسا، جیسا بریکٹ میں آ جائے گا، جی تسمیہ نام، انثی عورتوں کا، تسمیۃ الانثی عورتوں کا نام ترجمہ بنتا ہے۔ ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے بنے گا کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کا نام رکھ لیتے ہیں عورتوں کے نام جیسا۔ جی اب آگے ساتھ وہاں بھی تھا ان یتبعون الا الظن، آج پڑھا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں بھی من علم کوئی علم، علم، ان کے لیے اس بارے میں یعنی کہ نام رکھنے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے کوئی پہلی کتابوں کے اندر بات آ گئی ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کہہ دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان یتبعون، نہیں وہ نہیں وہ پیروی پیروی کرتے کرتے الا الظن، مگر گمان کی۔ مگر گمان کی۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ گمان جو اپنے پاس سے بنا لینا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور بہت سارے افراد ہیں اس وقت کہ جو بھی ان کے ذہن میں چیز بات آتی ہے نا کہ یہ اچھی ہے، شاکلہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، شاکلہ کا لفظ میرے خیال ہے میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، کہ جو ان کی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہی سچ ہے، اور نعوذ باللہ کئی دفعہ تو ایسا کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے، رسول بھی یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، کیوں جی بالکل معاذ اللہ۔ پتہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا، نہ کوئی ترجمہ آتا ہے، حدیث کا علم بھی کوئی نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ ظن کی تشریح کر رہا ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک ظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، من الحق کا ترجمہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا یا کچھ کام نہیں آئے گا، کیوں جی حق کس کی طرف سے؟ الحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے، جی، اور اس کے مقابلے میں انسان کا اپنا گمان کہ یہ لات منات عزا آستانے فلاں میری شفاعت کر دے گا، جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ، بے شک ظن، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں، من کا لفظ ہم علاق بھی مقابلے میں آتا ہے،
تو ترجمہ ویسے تو بنتا ہے حق میں سے کچھ کام نہیں آئے گا، تو اچھا ترجمہ جو ہوا ہے حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے نہیں گا۔ آ سکتا۔ جی اب پڑھتے ہیں جی مل کے، ان الذین، بے شک وہ لوگ بے شک وہ بے لوگ شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو جو آخرت پر آخرت پر ایمان نہیں ایمان نہیں لاتے، رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، جی بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یقیناً 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 یسمون الملائکۃ، وہ فرشتوں کا فرشتوں کا نام نام رکھتے ہیں، وہ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں، بے شک کریں وہ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں، تسمیت الانثی، عورتوں کے عورتوں کے ناموں جیسا۔ نام جیسا، کی طرح۔ جی عورتوں کے نام جیسا انہوں نے خود رکھ لیے ہیں، وما لہم بہی من علم، اور ان نہیں کے ہے ان لیے کے لیے اس کے اس بارے میں میں کوئی کوئی علم علم، نہیں ہے۔ اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم۔ ترجمہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ این یتبعون، نہیں وہ پیروی نہیں وہ کرتے پیروی کر نہیں رہے وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر ایک مگر گمان کی، گمان کی، صرف مگر ایمان کی۔ گمان کی، ٹھیک ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک اور گمان بے شک اور بے شک گمان گمان لا یغنی، نہیں کام آئے نہیں گا آئے گا نہیں کام وہاں آئے آئے گا، گا من الحق، حق حق کے حق کے مقابلے میں مقابلے میں حق کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی۔ کچھ بھی۔ کچھ بھی۔ تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ جی جی ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں جیسا رکھ لیتے ہیں، وما لہم بہ من علم، اور ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جی ٹھیک ہے جی، آئے گا نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، ذرا نیچے کریں کیسر بھائی، ایک میں نے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فرشتوں کے نام نہیں، اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ یقیناً وہ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں، وہ اسم ہے نا جی جی، وہ آپ نے رکھ لیتے ہیں آخر میں کہا ہے جی، جی جی کہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں جیسا رکھ لیتے ہیں، تو جی یہ مطلب ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن لا یسمون، اس کا لا مطلب ہے یسم فرشتوں کے نام رکھ، لا یسمون، تو یقیناً وہ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں عورتوں کے نام جیسے، ٹھیک ہے جی، جی تو فعل بن جائے گا، نزدیک آ جائے گا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ مبلغ کا، خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا، تو ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں جی؟ جی جی سر، لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیوں جی؟ کہ برادری کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، وہاں نہیں، اوپر 5 لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہوا ہے، تو فَأَعْرِضْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ موڑ لے، عَمَّن تَوَلَّىٰ، اس سے جس نے منہ موڑا، عن ذکرنا، ہماری ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری نصیحت سے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ہمارے ذکر سے، نصیحت، نصیحت زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ ذکر
इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, वो कुरान मजीद आ जाएगा। वरना अगर जिक्र करेंगे तो मुमकिन है सुबहान अल्लाह तो वो आ जाए। क्यों जी? जी 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 मैं पूछ रहा हूँ ना, तो को हम अगर हमारी नसीहत करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जी ठीक है। जी ठीक है सर। ठीक है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू मुंह मोड़ ले, अम मन तवल्ला अन जिक्रिना, हर उस शख्स से जिसने हमारी नसीहत से मुंह मोड़ा, वलम युरिद, और उसने नहीं चाहा, और उसने नहीं चाहा। चाहा, लम के साथ मुजारे आ रहा है, और उसने नहीं चाहा इल्लल हयात दुनिया, सोए दुनिया की जिंदगी के, या मगर दुनिया की जिंदगी को। ठीक हो गया जी? जी जी आगे जनाब, तो साथ मेरा साथ देते जाएगी कि इसलिए कि वो इंटरेक्टिव, तभी पता चलेगा कि भी आगे बंदे सुन रहे हैं। तो लफ्ज आ रहा है जो मुश्किल बनेगा, ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म। ये ऊपर जितनी भी बात हो रही है ना कि वो फरिश्तों के नाम रख लेते हैं, फिर उनको शाफी और ये चीजें बता रहे हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में ये बता रहा है। मबलगुहुम मुझे बताना है आपको, इसके अंदर कौन सा लफ्ज है छुपा हुआ? मबलग। इबलाग, ठीक है। बालगा, इबलाग, यबलिगु का मतलब क्या होता है? पहुंचाना। पहुंचना पहुंचाना। जी पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना या पहुंचना, ठीक है। तो मबलग का मतलब जैसे मगरिब, मशरिक, उसी तरीके से मबलग पहुंचने की जगह, पहुंचने की जगह। जगह। जी, मबलगुहुम उनके पहुंच की जगह, उनके पहुंचने की जगह नहीं, उनकी पहुंच की जगह। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये है उनके पहुंचने की जगह इल्म से, यानी कि उनके इल्म की। अब इसका तर्जमा जो हुआ होगा वहां ये तर्जमा होगा कि ये उनके इल्म की हद है, ये उनके इल्म की इंतहा है। तो वो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा कि वो जो इंतहा और हद कैसे बनेगा। तो ये ज्यादा बेहतर है, ये है उनके, ये है, अब तर्जमा तो ये भी है, ये है उनके उनके पहुंचने की जगह इल्म में से। क्यों जी? जी जी नहीं, वो मैं ना इल्म हम नहीं है असल में, मैं इस वे कर रहा हूं, वरना तर्जमा हमने वही करना है। आप समझ गए तो हम इसी तरीके से करेंगे। ये है उनके इल्म, इल्म की पहुंच की जगह, ये कर दे हम। मबलगो हम बिल्कुल ठीक। आवाज नहीं ये आ पहुंच की है जगह। उनके इल्म की ये है पहुंच की उनके जगह। इल्म की पहुंच की जगह, तो वो जगह। इंतहा भी हो जाएगी, हद भी हो जाएगी। तो लिहाजा जो जहां से शुरू हुए हैं वो सोच हुआ है वजन पर उनकी बुनियाद है। और जन कितना इंसान पहुंच सकता है, उसका दिमाग कितना भी जाएगा, तो वो नऊज़ बिल्ला ला हदूद तो नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो मुतलक मतलब इल्म है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये है उनका इल्म। तो लिहाजा बताना क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहा है, वो ये है कि दुनिया के अंदर मखलूक में से कोई भी इल्म के लिहाज से अल्लाह के इल्म की हद को नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं पा पहुंच सकता जी, सकता। बिल्कुल, बल्कि ज़हन में तसव्वुर भी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली। तर्जुमा जल्दी में करता हूँ, बेशक तेरा रब, वो आलमु के साथ बा आ जाए तो जानने वाला हम करते हैं, वरना ये तर्जमा ठीक होगा कि वो खूब जानता है, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है बेशक तेरा रब खूब जानने वाला है। बेमन दल्ला,
اس شخص کو جو گمراہ ہو گیا، ان سبیلی ہی کر لیتے ہیں اس اللہ کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی۔ کیوں جی؟ جی لہذا جس نے اپنے علم کی بنیاد اپنے ذہن پر رکھی وہ گمراہ، اور جس نے اپنے جاننے کی حد یا ہدایت کی حد اللہ سبحانہ و تعالی پر ہی، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ تو جلدی جناب، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، ترجمہ تو اے نبی صلی تو اللہ منہ علیہ پھیر لے وسلم تو اس منہ سے موڑ لے، جس نے اور اس منہ شخص اے سے نبی جس نے صلی اللہ ہماری علیہ وسلم تو منہ موڑ لے، امن تولا عن ذکرنا، اور اس جس شخص نے سے جس نے ہماری ہماری نصیحت نصیحت سے سے منہ منہ موڑا، پھیرا ہر اس شخص سے جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا، ولم یرد، اور اور اس نے نے نہیں نہیں چاہا چاہا اور اس نے نہیں چاہا، الا الحیات الدنیا، مگر سوائے دنیا کی دنیا کی زندگی، زندگی کو۔ مگر دنیا کی زندگی کو، مگر کر لیتے ہیں زیادہ بہتر جی رہے گا، سوائے بھی ٹھیک ہے، مگر دنیا کی زندگی کو۔ ذالک مبلغہم من العلم، پورا میں بچا پہ رہا ہوں، ترجمہ کریں۔ یہ ان کے علم کے پہنچنے کی جگہ ہے۔ کی جگہ یہ ہے ان کے علم کے پہنچنے کی جگہ بھی ٹھیک ہے، یا پہنچ کی جگہ، علم کے پہنچنے کی جگہ ٹھیک ہے، پہنچ دوبارہ کریں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان یہ کے ہے ان علم کے کے علم پہنچنے کی کی جگہ۔ پہنچ کی یہ جگہ۔ ہے ان کے علم کے پہنچ کی جگہ۔ ان ربک، بے بے شک شک تیرا تیرا رب، بے رب شک تیرا رب، هو اعلم، وہ بے وہی خوب جاننے وہ والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بلکہ کہیں وہی خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، جی اس کو جو اس اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ وہ خوب خوب جاننے جاننے والا، والا ہے اور وہی خوب جاننے والا ہے، بمن اہتدیٰ، جس نے جو ہدایت پائی۔ جس نے ہدایت پائی۔ جی کیسر بھائی آپ ذرا دیکھیں۔ جی ام للانسان ما تمنا، یہی پیچھے تھا نا، وقت جی آپ کے پاس ام کم ہے۔ للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے ہے جو بھی وہ آرزو کرے یا جو بھی وہ تمنا کرے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت کا جہاں اور یہ پہلا جہاں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ نے اجازت عطا فرمائی، لمن یشاء ویرضی، اس شخص کے لیے جسے اس نے چاہا یا جسے وہ چاہتا ہے، ویرضی، اور اس نے پسند کیا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، یقیناً وہ فرشتوں کا نام رکھ لیتے ہیں عورتوں کے نام جیسا۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ پھیر لیجئے اس سے جس نے منہ پھیرا، عن ذکرنا، ہماری نصیحت سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے نہیں چاہا مگر دنیا کی زندگی کو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کے علم کی پہنچ کی جگہ۔ ان ربک،